تنظیم تم کو قوم کی منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجئے۔ ایک اہم بات آپ کے گوشے گزار کرنی ہے، وہ یہ کہ اس وقت الحمدللہ مردوں کی مجالس الگ الگ اور عورتوں کے لیے الگ الگ مجلسیں قائم کی جا رہی ہیں، ان کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، خواتین کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں جو ہونے بھی چاہیے اور بہتر بھی ہے۔ مگر ایک بات جو میں نے غور سے دیکھی اور سمجھی ہے وہ یہ کہ خواتین کی مجلس میں خواتین کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ خواتین کی محفل ہے، خواتین کی اجتماع ہے، تو اس اجتماع میں صحابیات کا ذکر کریں نا، آپ تابعیات کا ذکر کریں، اسلام کی عظیم مفسرہ خواتین کا ذکر کریں، قرآن کا ترجمہ کرنے والی عظیم خواتین کا ذکر کریں، اللہ کی عظیم بندیاں جنہوں نے ایک عظیم منصب پایا، بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی، ان کا ذکر کریں نا۔ آپ بتائیں نا کہ صحابیات سے لے کر آج تک کیسی کیسی عظیم خواتین پیدا ہوئی اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ مردوں کے اجتماعات میں مجاہدین اسلام کی قربانیاں پیش کریں، شہدائے اسلام کی قربانیاں پیش کریں، فقہا محدثین کے حوالے سے عرض کریں، تو خواتین کے اجتماعات میں خواتین فقہیات کا ذکر کریں تاکہ ہماری سننے والی ماں و بہنوں میں حوصلہ پیدا ہو اور وہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکے۔ اس کے لیے آپ صحابیات طیبات لے لیجئے، 70 صحابیات کا اس میں ذکر ہے، پڑھ کر کے دل خوش ہو جائے گا۔ اگر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہماری بچیوں کو معلوم پڑے گا نا تو ارتداد کی جال سے وہ بچ جائیں گی اور اسلام کے دامن میں رہنے میں وہ خوشی محسوس کریں گی۔ اسی طرح سے آپ تحفۃ النساء ان کو پڑھنے کے دیجئے، سیرت خواتین کے بارے میں آپ لے لیجئے اور باقاعدہ مطالعہ کیجئے اور اس پر بیان کیجئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضل و کمال کو بیان کیجئے آپ۔ تو خواتین کے اجتماع میں میری خواہش یہ ہے کہ اسلام کی عظیم خواتین جو گزری ہیں ان کا ذکر ہو۔ اب یہ دیکھیے نا آپ، حضرت علامہ مولانا محمد افروز قادری چریا کوٹی صاحب نے 3 جلدوں میں خواتین کے حوالے سے لکھا ہے، تقریباً 4000 خواتین کا ذکر ہے، عابدات، زاہدات، معلمات، واعظات، بڑی بڑی خواتین اسلام کا اس کے اندر ذکر ہے۔ جب اسے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خواتین نے کتنے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں۔ بڑی بڑی مسجدوں کو اور بڑے بڑے مدارس کو خواتین نے بنائے ہیں۔ دور نہ جائیے، دہلی میں جو فتح پوری مسجد ہے نا اس کو خاتون نے ہی بنایا تھا۔ ایک خاتون کا ذکر امام ذہبی نے کیا ہے کہ وہ اپنے شیوخ اور اساتذہ کا ذکر 10 جلدوں میں اپنی کتاب میں کرتی ہیں۔ ایسی ایسی عظیم خواتین گزری ہیں، ایسی ایسی محدثات گزری ہیں جن سے بڑے بڑے ائمہ دین نے علم حاصل کیا ہے، تو کیوں نہ خواتین کے اجتماعات میں ان کا ذکر ہو۔ اب اس طرف آ جائے، یہ دیکھیے نا اسد الغابہ، یہ دیکھیے الاصابہ، ان تمام میں ابن حجر نے، ابن اسیر وغیرہ نے اس کے اخیر حصے میں خواتین کا ذکر کیا ہے، خواتین صحابیات کا ذکر کیا ہے، تو آخر خواتین کے اجتماعات میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیے طبقات الصوفیہ، یہ کتاب صوفیوں کے احوال پر لکھی گئی، بڑی عظیم کتاب ہے۔ مصنف کا وصال جو ہے 5ویں صدی کی ابتدا میں ہوا، زبردست کتاب ہے، لاجواب۔ اس میں انہوں نے 84 خواتین کا ذکر کیا جو اللہ کی نیک بندیاں تھیں، بڑے اعلیٰ درجے، بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ خواتین اسلام کا ذکر کریں تاکہ احساس کمتری کی خواتین جو ہے شکار نہ ہو۔ یہ دیکھیے نفحات الانس علامہ جامی کی، علامہ جامی نے اس میں اولیاء کرام کا ذکر خیر کیا 625، مگر اسی میں 34 خواتین اسلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ آج غیر جو ہے خواتین کو اسلام کے تئیں احساس دلاتے، کہتے ہیں دیکھو اسلام میں تمہیں حصہ نہیں دیا گیا، اسلام میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ حالانکہ جب خواتین کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اسلام میں ہمارا کتنا اعلیٰ مقام ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو روایت کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنے والوں میں بھی ایک تعداد خواتین کی ہے، احادیث کو روایت کرنے والوں میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد خواتین کی ہے۔ تو آخر ہونا یہ چاہیے کہ عورتوں کے اجتماع میں صحابیات، تابعیات، اللہ کے نیک بندیوں کا ذکر ہو تاکہ بیٹھی ہوئی خواتین، موجودہ ہماری بہنیں
خواتین اسلام کو پڑھیں بھی اور جانیں بھی اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا نمونہ بنائیں۔ بس یہی باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، اور پھر سے اقبال کا شعر سنا دوں کہ تنظیم تم کو قوم کی منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجئے۔